تقاریر کا سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ ہمارے پاس علماء کرام میں 3 مقررین موجود ہیں، فضیلت الشیخ برکت اللہ محمدی مدنی حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ سمیع اللہ جامعی حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ حافظ عبد العدل سنابلی حفظہ اللہ۔ میں مقررین کو تقریر کے لیے بلانے سے پہلے ہماری طالبات میں سے ایک طالبہ آپ لوگوں کے سامنے انشاءاللہ تقریر پیش کرے گی۔ عائشہ پروین بنت محمود حسین، جو کہ فضیلت کی طالبہ ہے، شاہپور سے اس طالبہ کا تعلق ہے اور عنوان ہے ماں کا گود بچے کا پہلا مدرسہ۔ میں ہمارے جامعہ کے ایک اور رکن فضیلت الشیخ نور اللہ بھائی حفظہ اللہ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف فرمائے۔ نور اللہ بھائی۔ اور اسی طرح حافظ ابو بکر سے بھی درخواست ہے وہ اسٹیج پر تشریف فرمائے، اور حافظ عبد القیوم سے بھی درخواست ہے وہ اسٹیج پر تشریف فرمائے۔ ابو بکر اور عبد القیوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ۔ میں سب سے پہلے اللہ وحدہ لا شریک لہ کا شکر ادا کرتی ہوں جس نے ہم تمام کو اشرف المخلوقات میں سے پیدا کیا۔ درود و سلام کا نزول اس آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ صدر محفل، دیگر علماء کرام، مہمانان اعظام، مشفق معلمین و معلمات، معزز سامعین و سامعات، عنوان تقریر ماں کا گود بچے کا پہلا مدرسہ۔ اولاد اللہ کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے۔ ہر نعمت کی قدر ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنی اولاد کو پالنے، پرورش کرنے کی ذمہ داری ڈال دی ہے۔ اولاد کو جتنے اور جیسے جیسے ضرورتیں پیش آتی ہیں انہیں ان سب کا ذمہ دار بنا دیا ہے۔ مسلم ماں باپ کو یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ تربیت کا مطلب بچے کو پیٹ بھر کر دودھ پلا دینا یا عمدہ لباس پہنا دینا یا انگریزی یا دوسری زبانیں فیشن کے ساتھ بات سکھا دینا یا اپنی قابلیت سے ہزاروں پیسے کمانے کے قابل بنا دینا ہی نہیں، بلکہ تربیت اس سے اعلیٰ اور اونچا ہے، جس سے بچہ بڑا ہو کر من چاہی زندگی گزارنے کے بجائے رب چاہی زندگی گزارے، دنیا کو آخرت سے کم آخرت کو ترجیح دینے والا بنے۔ چند خوش نصیب گھرانوں کو چھوڑ کر آج اکثر گھرانوں میں یہی رونا ہے کہ اولاد نافرمان ہوتی جا رہی ہیں، انسانی قدر فنا ہوتی جا رہی ہیں۔ بیٹے نہیں بلکہ بیٹیاں بھی ماں باپ کے مقام و مرتبے سے غافل ہو چکے ہیں۔ ان حالات میں والدین کے لیے سوچنے کی بات یہ ہے کہ ماحول کی شرمناک خرابی میں والدین کی غفلت کا تو دخل نہیں۔ اولاد کی تعلیم و تربیت، اصلاح تہذیب کے متعلق اللہ رب العالمین نے جو ذمہ داریاں والدین پر عائد کی ہے ان کو ادا کرنے میں کئی کوتاہی تو نہیں ہو رہی ہیں۔ معزز سامعین و سامعات، اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا سرور و سکون ہوتی ہے، جگر کا ٹکڑا ہوتی ہے اور بڑھاپے کا سہارا گھر کی زینت ہوتی ہے۔ اگر ان کی تربیت صحیح طریقے سے کی جائے تو یاد رکھو یہ اپنے والدین کے لیے ہی نہیں بلکہ پورے قوم و ملت کے لیے مفید ثابت ہو سکتے ہیں۔ اگر ان کی تربیت غلط بنیادوں پر کی جائے، اگر ان کی تربیت میں سستی برتی جائے تو یاد رکھو یہ اپنے والدین کے لیے درد سر بنتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ پورے قوم و ملت کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں۔ اسی لیے قرآن مجید میں بعض مقامات پر اولاد کو دنیا کی زینت بھی کہا گیا ہے اور بعض مقامات پر اولاد کو فتنہ و آزمائش سے بھی تعبیر کیا گیا ہے۔ سورۃ الکہف
آیت نمبر 46 میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد تمہارے لیے دنیا زندگی کی زینت ہے۔ اسی طرح سورۃ التغابن آیت نمبر 15 میں ارشاد ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہارے اولاد تمہارے لیے زبردست آزمائش ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اولاد والدین کے لیے زیب و زینت کا سامان بھی، ذلت و رسوائی کا ذریعہ بھی، دونوں ہی اوصاف کا دار و مدار تربیت پر ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دین اسلام نے اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی بڑی تاکید کی ہے، صحیح تربیت کرنے پر بڑا زور دیا ہے۔ سورۃ التحریم آیت نمبر 6 میں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ کہہ کر ذمہ داری کا احساس دلایا گیا ہے۔ اسی طرح تعلیم و تربیت کے سلسلے میں جن کو ماں کی صحیح تربیت حاصل ہوئی، تاریخ میں ان کا نام روشن ہو گیا، وہ عظیم شہسوار بن گئے۔ تاریخ کے صفحات پر نظر ڈالیں تو ہمیں اسماء بنت ابوبکر رضی اللہ عنہا نظر آتی ہے، جو اپنے بیٹے عبداللہ سے کہتی ہے اے میرے پیارے بیٹے، اگر تجھے یقین ہے کہ تو حق پر ہے، جس راہ میں تیرے ساتھیوں نے اپنی جان کو قربان کر دی، تو بھی اس میں جا، اپنی گردن کو کٹا دے، غلامی قبول نہ کرنا، اس سے تو شہید ہو جانا ہی بہتر ہے۔ آخر تو دنیا میں کب تک زندہ رہے گا؟ موت تو ایک دن آنی جانی ہے۔ عبداللہ بن زبیر نے کہا اے میری پیاری ماں، میں موت سے نہیں ڈرتا، بلکہ مجھے اندیشہ ہے کہ میرے شہید ہو جانے کے بعد، مجھے قتل ہو جانے کے بعد میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے، مجھے سولی پر لٹکایا جائے گا۔ تو اسماء فوراً کہہ اٹھی جب بکری کو ذبح کیا جاتا ہے تو اس کی کھال کھینچنے سے اس کو کیا تکلیف؟ معزز سامعین و سامعات، تاریخ شاہد ہے، دور قدیم و دور جدید جتنے بھی علماء کرام اور ادبا گزرے ہیں، ان کی سوانح حیات پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی ترقی کا اصل راز بچپن میں ان کی ماؤں کی تربیت تھی۔ یہ اسی لیے علامہ اقبال اپنی والدہ ماجدہ سے مخاطب کر کے اس حقیقت کو واضح کرتے ہیں تربیت سے تیری میں انجم کا ہم قسمت ہوا، تربیت سے تیری میں انجم کا ہم قسمت ہوا، گھر میرے اجداد کا سرمایہ عزت ہوا۔ اسی طرح عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جب جنگ قادسیہ کا معرکہ کارزار گرم ہوا تو خنسا رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹوں کو جو پرجوش نصیحت کی تھی وہ تاریخ کے صفحات پر آج بھی موجود ہے۔ وہ کہتی ہیں اے میرے جگر گوشوں، جب تم میدان جنگ میں اترو تو کسی بزدل سے مقابلہ نہ کرنا، کسی بزدل سے مقابلہ کرنا، اسے لڑنا، اسے مار دینا شجاعت نہیں ہے، بلکہ کسی بہادر جنگجو کی آنکھوں میں آنکھ ڈالنا، اس کے سامنے اپنی تیغ آبدار چلانا، اس کے سامنے اپنی بہادری کے جوڑ دکھانا ہی بہادری ہے۔ جاؤ میرے دودھ کی لاج، اپنے خاندان کی خون کی آبرو رکھنا، ایک مسلمان کے لیے افضل ترین موت شہادت کی موت ہے۔ اسی طرح جنگ قادسیہ سے پہلے کئی جنگوں میں خنسا رضی اللہ عنہ کے بیٹے جو داد چداد دے چکے تھے، اس کی خبر سن کر خنسا فوراً کہہ اٹھی الحمدللہ الذی شرفنی بقتلہم، اللہ کا شکر ہے اس نے مجھے ان کی شہادت کی شرف سے نوازا۔ معزز سامعین و سامعات، مگر افسوس ہے آج کے لوگوں، آج کے والدین پر اپنا مقام یاد رہا، نہ اپنی ذمہ داریوں کا کچھ احساس، خود بھی جہنم کی طرف جا رہے ہیں، اپنی اولاد کو بھی جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں۔ معزز سامعات، والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے اولاد کو بہترین انسان بنائے، نہ کہ شیطان۔ دنیا میں اپنے بچوں سے سانپ و بچوں کو جنم نہ دیجیے جو دنیا میں آ کر اللہ کے دین کو نقصان پہنچائے۔ اسی لیے والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے اولاد کو اسلام کے قصے، دعائیں، صورتیں یاد دلائیں، کتاب اللہ سنت رسول کے مطابق ان کی تربیت کی جا سکے۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں 6-7 سال کے بچوں سے اگر آپ سوال کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں کتنی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کب ہجرت کرے، تو اس کا کوئی جواب نہیں ملے گا۔ اگر آپ وہی سوال کریں گے کہ اس فلم میں کون سا ہیرو نے کون سا رول ادا کیا اور کھلاڑیوں کے بارے میں اگر آپ سوالات کریں گے تو جواب میں زیر و زبر کا بھی فرق نہیں ہوگا۔ معزز سامعین و سامعات، اس میں غلطی ان بچوں کی نہیں ہے بلکہ ان خواتین کی ہے جن کے زیر سائے یہ بچے پرورش پا رہے ہیں۔ اسی لیے کہ والدین جس طرح ہوں گی تو اولاد بھی ویسے ہی ہوگی۔ ببول کا بیج بو کر گلاب کی توقع نہیں کرنا چاہیے، ایسا کرنا سراسر حماقت ہے۔ معزز سامعین و سامعات، بچوں کی صحیح تربیت وہی خواتین کر سکتی ہیں جو علم کے زیور سے آراستہ ہو، علم کے زیور سے آشنا ہو۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ جب ایک مرد ترقی پاتا ہے تو صرف اس سے ایک فرد کی ترقی ہوتی ہے، اس کے برعکس جب ایک عورت علم کے زیور سے آراستہ ہوتی ہے، علم کے زیور سے آشنا ہوتی ہے تو اس سے پورا خاندان ترقی پاتا ہے۔ بقول شاعر، اصلاح قوم آپ کو منظور ہے اگر، اصلاح قوم آپ کو منظور ہے اگر، بچوں سے پہلے ماؤں کو تعلیم دیجیے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ ہم تمام خواتین کو
اپنے بچوں کی تربیت کتاب اللہ و سنت رسول کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شکراً لک. عائشہ پروین بنت محمود حسین بہت بہترین انداز میں ماں کا گود بچے کا پہلا مدرسہ اس موضوع پر کافی بہترین باتیں پیش کر رہی تھی. واقعی اسلام میں اس پر ترغیب دلائی گئی ہے اور اس کا اہتمام کیا گیا ہے.